آج ہماری جو کلاس ہے کلاس نمبر 4 ہے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی۔ عطا کے عربی کے اندر معنی آتے ہیں عطا یاتی اتیان، اس کے معنی آتے ہیں پہنچنا، کسی خبر کا کسی کے پاس پہنچنا۔ اور خبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کل ہم کیا کرتے ہیں نا، کسی نے ہمیں کوئی بات کسی کے بارے میں بتائی، ہم فوراً آگے دوسرے کو بتا دیتے ہیں، بھائی فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیا۔ آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، تو خبر کو جب تک تحقیق نہ ہو جائے تب تک کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کی عزت پر، وقار پر فرق آتا ہے، انسان چھوٹا بن جاتا ہے، انسان ان چیزوں سے بڑا نہیں بنتا کہ انسان دوسروں کی باتوں کو آگے بتاتا لوگوں کو پھرے۔ تو فرمایا عطا یاتی اتیان کے معنی کیا آتے ہیں عربی کے اندر؟ پہنچنا کسی چیز کا۔ حدیث کے معنی عربی کے اندر آتے ہیں بات، کوئی بات ہو، سچی ہو یا جھوٹی بات ہو، اس کو عربی کے اندر حدیث کہا جائے گا۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ خاص کر دیا گیا ہے نا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاکیزہ ارشادات آپ کو پڑھائے جاتے ہیں ہے نا، حدیث، چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ کو جو پڑھائی جاتی ہیں تو ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب عام بات کو عربی کے اندر حدیث نہیں کہا جائے گا، لیکن پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے آنے سے پہلے یہ بات کیا تھی؟ حدیث کا معنی خاص عام تھا، اب خاص ہو گیا ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، اذ ناداہ، جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ نادا ینادی، منادا کے معنی آتے ہیں آواز لگانا، کسی کو پکارنا۔ ربہ، ان کے رب نے، بالوادی المقدس طویٰ، مقدس وادی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو جب پکارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام یمن سے واپس لوٹ رہے تھے، کدھر؟ فرعون کی طرف۔ تو فرعون کی طرف جاتے ہوئے، مصر کی طرف جاتے ہوئے، بیچ میں ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ بھی ساتھ تھی، تو وہاں پر ان کو ٹھنڈ کی وجہ سے آگ کی ضرورت پڑی۔ میں پورا قصہ نہیں سناؤں گا کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو جب آگ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ایک جگہ چنگاری کو دیکھا، اس چنگاری کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام گئے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور تھا، اور وہیں سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اس قصے کو سورہ طٰہٰ کے اندر مکمل ذکر کیا گیا ہے۔ اذهب الی فرعون، موسیٰ علیہ السلام سے اب جو نبوت کے بعد کی اصل بات ہو رہی ہے۔ اذهب، ذهب یذهب کے معنی آتے ہیں جانا، اذهب کے معنی آتے ہیں امر، کسی کو حکم کرنا۔ کیا کرنا؟ حکم کرنا، کہ اذهب، آپ جائیے، الی فرعون، کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ انه طغی، طغی کے معنی آتے ہیں سرکش ہو جانا، تکبر کے اندر، بڑائی کے اندر اپنے آپ کو ایسا ڈال لینا کہ انسان دوسروں کی بات کو نہ مانے، دوسروں کی بات اس کے آگے ہیچ لگنے لگے۔ تو اس کو فرمایا گیا انہ طغی، فرعون نے سرکشی اختیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ فقل حل لک الی ان تزکی، آپ فرعون سے یہ بات کہیے، حل لک، کیا تو چاہتا ہے، ان تزکی، یہ کہ تو پاک کر لے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا زکوٰۃ، سنا ہے لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے نا۔ یہ زکوٰۃ دراصل اردو کا لفظ نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ عربی کا لفظ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک کرنا، اسی لیے مال کوئی جب زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اب مال میل کچیل سے پاک ہو گیا ہے، اب مال کیا ہو گیا ہے؟ پاک ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے زکا یزکی، تزکیہ، اسی لیے تزکیہ نفس بھی آتا ہے۔ جو صوفیاء کرام لوگوں کا تزکیہ نفس کرواتے ہیں تو ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ تزکیہ نفس کروانے والے یہ لوگ ہیں۔ اسی لیے اس کو بھی یہ فرعون کو کہا گیا، کیا تو چاہتا ہے کہ تو اپنا نفس کا تزکیہ کر لے، ہے نا، اپنے نفس کو تو کیا کر لے؟ پاک کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے انسان کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، لیکن ذکر سے، نماز سے، تلاوت سے اور ان چیزوں سے، عبادات سے، صدقہ خیرات سے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ پاک ہوتا رہتا ہے۔
وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور یہ کہ میں تجھ کو راستہ بتاؤں۔ اہدا کے معنی آتے ہیں، ہدا کے معنی آتے ہیں ہدایت حاصل کرنا، اور اہدا کے معنی آتے ہیں کسی کو ہدایت پر لے جانا، ہدایت کا راستہ بتا دینا۔ وَأَهْدِيَكَ، کہ میں نبی ہو کر تجھ کو بتاؤں گا، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی جانب، تیرے رب کی جانب۔ فَتَخْشَىٰ، تخشا کے معنی آتے ہیں ڈر جانا، کہ تو ڈر جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ دین کو وہی انسان حاصل کرتا ہے جو انسان چاہتا ہے، جو انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں چاہت ہوتی ہے۔ آپ ہزاروں مؤثر مقرر بلا لیجئے، کچھ بھی بلا لیجئے، اس کائنات میں سب سے زیادہ مؤثر اگر کوئی ذات تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، لیکن پھر بھی ابو لہب مانا نہیں، ابو جہل مانا نہیں، عتبہ شیبہ مانے نہیں، ان میں سے کوئی نہیں مانا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، اگر انسان نہ ماننا چاہے، انسان اپنے رب سے نہ ڈرنا چاہے، ہدایت نہ حاصل کرنا چاہے، ہدایت کی تڑپ سے آ کر نہ بیٹھے، تو انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے قرآن کہتا ہے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، یہ کہ میں تجھ کو راستہ بتا دوں، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی جانب۔ فَتَخْشَىٰ، إِلَىٰ رَبِّكَ کا لفظ بتا رہا ہے کہ فرعون اپنے آپ کو رب تو کہا کرتا تھا، لیکن فرعون اپنے آپ کو رب کہنے کے باوجود اپنے آپ کو رعایا کا رب مانتا تھا، لیکن اس نے اپنے لیے اور رب بھی گھڑ رکھے تھے۔ اس بحث کو چھوڑیے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، جب فرعون نہیں نہ مانا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نشانی دکھائی، اور نشانی آپ کو پتہ ہے، عصا کی نشانی۔ موسیٰ علیہ السلام جب عصا ڈالا کرتے تھے وہ بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نشانی دکھائی، بجائے اس کے کہ وہ ہدایت پر اب آتا، کیونکہ معجزہ دکھایا۔ اب معجزہ دیکھنے کے بعد وہ پتہ ہے کیا کہنے لگا، وہ کہنے لگا تو سب سے بڑا جادوگر ہے، یہ جادو کرنے لگا، آپ تو جادو کر رہے ہو۔ پھر اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے بعد اب کیا ہوا، جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ جادوگروں کو جب پتہ چل گیا کہ کیونکہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہمارے سانپوں کو کھانے کے بعد اس کا سائز موٹا ہو گیا تو پھر وہ جادو ہے، اگر نہیں ہوا، اسی حیت میں رہا، اسی جو اس کی پہلے کیا تھی، جو اس کا سائز پہلے تھا وہی رہا، تو پھر یہ جادو نہیں بلکہ کیا ہے، معجزہ ہے۔ تو جب جادوگروں نے اپنی رسیوں کو ڈالا اور وہ سانپ بنی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ان کی تمام رسیوں کو جو سانپ بنے ہوئے تھے ان کو کھا لیا۔ نگلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو واپس اٹھایا تو پھر وہی اسی شکل میں آ گیا، پوری وہی لاٹھی پتلی سوکھی ہوئی۔ تو انہوں نے سمجھ لیا جادوگروں نے، کیونکہ جو انسان جس کام کو جانتا ہے وہ اسی کام کے اندر ماہر ہوتا ہے۔ فرعون تھوڑا جادوگری کے اندر ماہر تھا، جادوگر ماہر تھے نا، تو انہوں نے سمجھ لیا، تو اس لیے وہ سارے کے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑے تھے۔ تو انہوں نے سمجھ لیا تھا یہ جادو نہیں بلکہ کیا ہے، معجزہ۔ کذب وعصا، کذب کے معنی پیچھے آ چکے ہیں، بمعنی جھٹلانا۔ کذب، اس نے جھٹلایا، خالی جھٹلایا نہیں، آگے کا وعصا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی ایک نبی کی توہین بھی کی۔ جھٹلانے کے بعد کیا کہا، توہین کی، اس معنی کر کے کہ اس نے کہا کہ آپ ان سے بھی بڑے جادوگر ہو، اور دوسری بات یہ کہی اس نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ ساتھی ہیں، یہ جو جادوگر ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ اب جب چارہ نہیں نہ چلا تو کیا کہنے لگا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ فحشر، اس نے اکٹھا کیا سب کو، اس نے کیا کیا، سب کو اکٹھا کیا۔ فنادا، اور بلا کر سب کو ایک ساتھ اکٹھا کیا اور اپنی وہ کرتب دکھایا، لیکن کوئی کام نہیں چلا۔ فقال، پھر کہنے لگا، جب انسان کچھ بھی نہیں نہ ہوتا، انسان اپنی تدبیروں میں فیل ہو جاتا ہے، پھر اپنی بڑائی جتانے لگتا ہے۔ پھر کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کہ تم کسی کو بھی رب مانو، تم کسی کو بھی سجدہ کر لو، کسی سے کچھ بھی مانگ لو، لیکن میں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہی رہوں گا۔ فاخذہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ دو چیزیں ہیں کائنات کے اندر۔ نمبر ایک پر شرک، نمبر ایک پر شرک۔ قرآن میں کیا کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا کائنات کے اندر ظلم ہے۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ بری لگتی ہے وہ ہے تکبر، انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، تکبر کے ساتھ مت چلو زمین کے اندر، انک لن تخرق الارض، اگر انسان تکبر کر لے گا لن تخرق الارض، آپ زمین کو پھاڑ نہیں پاؤ گے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور پہاڑوں کی بلندی کو عزت سے نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا، وفی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دیجیے۔ تو انسان کو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دیجیے۔ اپنے آپ کو انسان کو ہمیشہ گھٹیا سمجھنا چاہیے، ہے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کانفیڈنس کو کھو دے۔ کوئی انسان کسی کے سامنے بیٹھا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے اس کا مرتبہ میرے سے کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کس کا کیا مرتبہ ہے، وہ تقوی کے لحاظ سے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، فرعون کو اللہ نے ایسا پکڑا، نکال الآخرہ، نکال کے معنی آتے ہیں عبرت بن گیا۔ اب وہ کائنات کے لیے کیا بن گیا، نکال الآخرۃ والأولیٰ، دنیا اور آخرت کے لیے عبرت بن گیا ہے۔ آج وہ ساری دنیا کے لیے عبرت بنا پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس کو اس وقت سے آج تک رکھا ہوا ہے، کبھی کسی میوزیم میں، کبھی کسی میوزیم میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بتانے کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر کے دو باتیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ نہیں نہ مانتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، وہ فرعون کو دیکھ لے کہ فرعون کب سے پڑا ہوا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، سڑ رہی ہے، گل رہی ہے لاش، نہیں نہ گل رہی ہے نا آج بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو چاہے کرنا کر سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قیامت کے مضمون کے اندر، ما بعد الموت کے مضمون کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فرعون کو ہم نے رکھا ہوا ہے، فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہ آپ کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد انسان زندہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کفار کی طرح کہنا چاہیے کہ ہم مرنے کے بعد وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، اس وقت کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو اس کی مثال آگے قرآن دے رہا ہے۔ اب آگے اس کی مثال دے رہا ہے، اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ شبہ ہے نا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تو قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ انسان کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے یا بعد میں؟ انسان کو ایک گندے پانی سے بنا کر پورا انسان کھڑا کر دینا، یہ تو مشکل بات تھی نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ پچھلے سبق میں آئی تھی نا یہ بات۔ لیکن مرنے کے بعد انسان کا مٹیریل تو موجود ہے، تو اس مٹیریل سے دوبارہ تیار کرنا کون سی مشکل چیز ہے۔ آگے فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کو بتا رہی ہے انسان کی۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، خلق کے مناتے پیدا کرنا نئے سرے سے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام السماء بناها، یا آسمان کو بنانا۔ انسان تو اتنا چھوٹا سا ہے، آسمان کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں آسمان کو بنانا مشکل ہے یا انسان کو بنانا مشکل ہے۔ تو انسان کے ذہن میں سیدھا جواب آئے گا کہ آسمان کو بنانا مشکل ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان بنا کے کھڑا کر دیا، تو انسان کو بنانا کیا مشکل بات ہے۔ تو انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تم کو بنانا زیادہ مشکل ہے، ام السماء بناها، یا انسان کو بنانا مشکل ہے۔ رفع سمکها، ہم نے اس کی چھت کو بلند کر دیا ہے۔ بغیر پلر کے میں نے پچھلی سبق میں بتایا مسجد نہیں کھڑی کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر پلروں کے ساتوں آسمانوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ پانی کے اوپر ہم کسی چیز کو نہیں ڈال سکتے ہیں، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی زمین کو کھڑا کر دیا، اور اسی ٹیکنیک کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا بنائی ہے، یہ کشتیاں وغیرہ بنا دی۔ تو فرمایا گیا رفع سمکها، اس کی چھت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا، فسواها، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا۔ کوئی اس کے اندر کجی نہیں دکھا سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن ہے، سوراخ ہیں آسمان کے اندر۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اس کی رات کو ڈھانپ دیا۔ ابھی قرآن کے سورہ نبا کے اندر آیا تھا کہ ہم نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے، رات نہ ہوتی تو انسان کو اچھی طرح نیند نہ آتی۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، ہم نے اس کی رات کو ڈھانپ دیا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور آسمان کے، زمین و آسمان کے دن کو ہم نے روشن کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دن کو روشن نہ کرتے تو ہم معاش کو دن کا ذریعہ کیسے بناتے ہیں؟ دن کو معاش کا ذریعہ کیسے بناتے ہیں؟ ہم کیسے کما پاتے؟ اتنی لائٹوں کا، اتنی الیکٹریسٹی کا ہم کیسے انتظام کر پاتے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا،
اور زمین کو اس کے بعد ہم نے بالکل بچھونا بنا دیا ہے، اس کو بھی پیچھے ذکر آ چکا ہے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اخرج منہا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو سائنس نے آج ترقی کی ہے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے اس بات کو ذکر کر دیا ہے کہ پرانے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے بارش کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے، یہی سمجھتے تھے، ہے نا؟ لیکن سائنس نے یہ بعد میں ثابت کیا بھائی بارش آسمان سے نہیں آتی، یہ تو سمندر سے بہارات وغیرہ اٹھتے ہیں، پھر ہوائیں جہاں پر لے جاتی ہیں۔ تو قرآن نے اسی کو کہا اخرج منہا ماءہا، ہم نے اسی زمین سے پانی کو اٹھایا، ومرعاہا، اور پھر ہم نے اسی سے چارہ نکالا، یعنی اسی زمین سے پانی اٹھتا ہے، پھر جہاں ہوائیں لے جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں برسانا چاہتے ہیں پھر وہاں جا کر برستا ہے، ومرعاہا، وہاں سے پھر چارہ نکلتا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ ہم نے زمین ہی سے پانی نکالا ہے، وہاں سے نہیں ہم برساتے۔ والجبال ارساہا، اور اس کے پہاڑوں کو ہم نے مضبوط بنایا ہے۔ میں نے اس کو پچھلے سبق کے اندر ذکر کیا تھا کہ پہاڑوں کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ میخیں بنایا ہے، کہ اگر پہاڑ نہ ہوں تو زمین کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ زلزلہ آنا شروع ہو جائے۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سامان ہیں، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، ولانعامکم، اور چوپایوں کے لیے۔ چوپایا کہا جاتا ہے 4 پاؤں والے جانوروں، ٹھیک ہے؟ انعام کے مناتے ہیں فائدے کے، جانوروں کے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اس کے اندر بہت سارے مضامین ہیں لیکن کچھ فائدے کے نہیں ہیں، وہ طلبہ کے لیے اس لیے نہیں بیان۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یتذکر، تذکر یتذکر کے مناتے ہیں یاد کرنا، کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ سعی کے مناتے ہیں کوشش۔ پھر جب قیامت آئے گی ہر انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا، اب چاہے وہ کوشش اچھی ہوگی یا بری ہوگی۔ انسان نے اگر زندگی میں اچھی کوشش کی ہوگی تو پھر انسان اس کوشش کو یاد کرے گا، انسان نے اگر زندگی میں بری کوشش کی ہوگی تو مرتے وقت یا موت کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو انسان اس وقت اس بری کوشش کو یاد کرے گا، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، ہر انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کوشش کی ہے۔ وبرزت الجحیم لمن یری، وبرزت الجحیم، جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا۔ برز یبرز، تبریز کے مناتے ہیں کسی چیز کو کسی کے سامنے کر دینا۔ وبرزت الجحیم، جہنم کو سب کو دکھایا جائے گا، جہنم سب کو دکھائی جائے گی، سب کے سامنے لائی جائے گی، تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جائے کہ ہم نے جو جنت میں بھی جائیں گے وہ بھی جہنم کو دیکھ لیں گے کہ جہنم کے اندر کیسے عذابات ہوتے ہیں۔ کیوں دکھائی جائے گی؟ اس لیے کہ ان لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا تھا جو لوگ نیک نہیں بنیں گے، گناہ کر کے آئیں گے، ہماری بات نہیں مانیں گے، رب کی بات نہیں مانیں گے یا شرک کر کے آئیں گے، ان کو ہم جہنم کے اندر ڈالیں گے، اور آج دیکھ لو ہم نے ڈال دیا۔ اب جنت والے دیکھ کر جائیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، ہر دیکھنے والے کے لیے ہم جہنم سامنے کر دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اب 2 باتیں قرآن ذکر کر رہا ہے، اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم قرآن کے ان دونوں باتوں میں سے کس دائرے میں، کہ ہمارا کس کوالٹی میں شمار ہوتا ہے، ہم کس قسم کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ قرآن نے انسانوں کی 2 تقسیمیں کی، اب وہ بیان آ رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، بہرحال وہ آدمی جو سرکشی کرتا ہے، ابھی طغا کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا تھا؟ فرعون کے لیے۔ بہرحال وہ آدمی جو سرکش ہوتا ہے، اب کون آدمی سرکش ہے؟ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو انسان دنیاوی زندگی کو ترجیح دے۔ آثر یوسر، ایثار ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر، یار فلاں آدمی اس کو ایثار دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو ایثار کے مناتے ہیں ترجیح دینا۔ وآثر الحیات الدنیا، وہ آدمی سرکش ہے جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ کمانے کو ترجیح دی، نہیں، جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی بامقابلہ آخرت، جس نے دنیاوی زندگی کو امپورٹنٹ سمجھا بامقابلہ آخرت، کیونکہ جس انسان کو آخرت امپورٹنٹ ہوگی، جس کے لیے ضروری ہوگی، وہ انسان پھر گناہوں سے بچے گا نا، اس کو پتہ ہے مجھے مرنا ہے، تو اسی لیے کہا وآثر الحیات الدنیا، سرکش وہ آدمی ہے جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اب جو آدمی دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، فإن الجحیم ہی المأویٰ، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ۔ ایک تو آتا ہے جہنم ٹھکانہ ہے، نہیں، قرآن نے کہا فإن الجحیم ہی المأویٰ، جو بھی آدمی دنیاوی زندگی کو ترجیح دے گا جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔
اور میں بارہا اس بات کو بتاتا ہوں، اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارے لوگ اس بات کے اندر مبتلا نہ ہوں کہ ایمان اسلام انسان کو دنیا کمانے سے روکتا ہے، نہیں، دنیا کو ترجیح دینے سے روکتا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے بتایا وآثر الحیات الدنیا کہ عثمان غنی ساری کائنات کے اندر صحابہ کے اندر بہت ہی زیادہ امیر تھے، لیکن ترجیح کس کو دی ہوئی تھی؟ آخرت کو۔ امیر یا دنیاوی دولتیں حاصل کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن ترجیح مت دینی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو دنیا کو ترجیح دے گا جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب دوسرا آدمی کون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، بہرحال وہ شخص جو ڈر گیا مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کل قیامت کے دن جواب دینے سے، مرنے سے، حساب کتاب سے ڈر گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ، نفس اور اپنے آپ کو بچا لیا نفسانی خواہشات سے۔ اب یہاں آئی ہے بات، اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا۔ کیا ہر خواہش سے بچنا ضروری ہے؟ نہیں، کچھ خواہشات جائز بھی ہوتی ہیں۔ انسان کو کپڑا پسند ہے نیا پہننا، اچھا پہننا، یہ بھی ایک خواہش ہے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا نا کہ بڑے مالدار تھے، تو ان سے کہا کہ آپ نے کیسے بالوں کی حالت کی ہوئی ہے، تیل نہیں لگایا ہوا ہے، آپ کے کپڑے کتنے گندے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں پہن سکتا ہوں۔ آپ تیل لگا سکتے ہو بالوں میں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب نعمت اثر عبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں، جس کو مال دیا ہے اس مال کا انسان کی باڈی کے اوپر جھلکنا چاہیے، وہ مال انسان کی باڈی کے اوپر نظر آنا چاہیے، اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر سے نہ پہنے نیا کپڑا، تکبر سے اچھی چیز نہ پہنے، لیکن کس کے لیے پہنے؟ اللہ کی نعمت سمجھ کر، ہے نا۔ تو کیا فرمایا گیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ، نفسانی خواہشات، مطلب حرام خواہشات سے بچا، غلط خواہشات کو نہیں پالا دل میں، اچھی خواہشات ہزاروں ہیں۔ جب انسان نیک بن جاتا ہے تو انسان کو نوافل پڑھنے کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، انسان کو قرآن پڑھنے کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ تو خواہشات بہت طریقے کی ہیں، بس ہمیں بچنا ہے کس سے؟ حرام خواہشات سے۔ وہ آدمی جو اپنے رب کے سامنے حساب کتاب سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور حرام خواہشات سے بچا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، دو کام کیے، ایک تو رب کے سامنے حساب کتاب سے ڈرتا رہا اور حرام خواہشات سے بچتا رہا۔ اب قرآن استعمال کر رہا ہے وہی لفظ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیا کیا؟ دو کام کرے گا جہنم میں جائے گا۔ نمبر ایک، سرکشی کرے گا اور دنیا کو ترجیح دے گا، وہ جہنم میں پکا جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جو آدمی اپنے رب سے ڈرے گا اور حرام خواہشات سے بچے گا وہ پکا جنت میں جائے گا۔